رسول کیا ہے؟ سیرت رسول یہ تھی کہ جب بھی حضور نے روزہ کھولا 3 رکعت نماز مغرب کے پڑھ کر روزہ کھولا ہی نہیں۔ پہلی خلافت کے دور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیشہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد ہی روزہ کھولتے رہے۔ دوسری خلافت کے دور میں بھی خلیفہ وقت ہمیشہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد ہی روزہ کھولتے رہے۔ حضرت عثمان کا 11.5 سالہ دور آپ بھی نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ کھولتے رہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو 4.5 سالہ آپ کا دور آپ نے بھی نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ کھولا۔ لیکن یہ کس کی سنت ہے؟ دو کھجوریں ہاتھ میں لی، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، روزہ مکروہ ہو رہا، یہ کیا روزہ، یہ روزہ جلدی کرو، یعنی روزہ مکروہ کس نے کرایا؟ یہ 2 کھجوریں پکڑ کر اس حدیث کا راوی کون ہے، کس نے بنوائی، کہاں بنوائی کہ حضور نے فرمایا کہ دیر تک روزہ رکھتے رہو، جلدی جلدی کھول لو۔ کس نے بنایا؟ یہ کام تھا یزید کے ابا جان کا۔ مسلمانوں نے نہ سنت رسول کو مانا ہے نہ سنت صحابہ کو مانا ہے، مانا ہے تو یزید کے ابا کو مانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلام المجید و برہان الرشید وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، صدق اللہ العظیم۔ سامعین عزیز وقار، آپ نے شیعہ مولوی آصف گیلانی کا کلپ سنا جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد افطار کرتے تھے۔ اسی طرح اس نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، حضرت علی المرتضی رضوان اللہ اجمعین، چاروں خلفائے راشدین بھی روزہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد ہمیشہ افطار کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد روزہ افطار کرنے کی ایک حدیث گھڑ لی، اور اہل سنت ان کی اقتداء میں جو ہے وہ جلد روزہ افطار کر لیتے ہیں، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ افطار کرتے تھے۔ تو سامعین عزیز وقار، آج کی اس نشست میں میں اس بات کی وضاحت کروں گا کہ اس آدمی نے یہ سارا کا سارا واضح جھوٹ بولا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی بہتان باندھا ہے، حضرات خلفائے راشدین کی ذات پر بھی بہتان باندھا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر بھی اس نے کیا کیا ہے؟ بہتان باندھا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ اس مسئلہ کی وضاحت کروں گا۔ تو اس سلسلے میں میری پہلی دلیل یہ میرے ہاتھ میں حدیث کی بلند پایا کتاب مجمع الزوائد ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 277 ہے، اور حدیث کا نمبر سامعین ذی وقار 4883 ہے، 4883 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، عن انس بن مالک قال ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط صلی صلاۃ المغرب حتی یفطر ولو کان علی شربۃ من ماء، رواہ ابو یعلا والبزار والطبرانی فی الاوسط، رجال ابی یعلا رجال الصحیح۔ حضرت امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ نے پہلے نماز مغرب پڑھی ہو اور پھر روزہ افطار کیا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی حضور کو دیکھا، حضور پہلے روزہ افطار فرماتے تھے، اس کے بعد نماز مغرب ادا کرتے تھے، اور فرماتے تھے وَلَوْ كَانَ عَلَى شَرْبَةٍ مِّن مَّاءٍ، اگرچہ آپ کو ایک گھونٹ کے ساتھ بھی، پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ بھی روزہ افطار کرنا پڑتا، آپ مغرب کی نماز سے پہلے روزہ افطار کرتے، اس کے بعد جو ہے وہ نماز مغرب ادا فرماتے۔ سامعین عزیز وقار، یہ تو تھا حدیث کے اندر آیا۔ انس بن مالک روایت فرما رہے ہیں، انس بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، آپ کو وضو کرایا کرتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھا
کہ آپ نے ایسا کیا ہو کہ پہلے نماز مغرب پڑھی ہو بعد میں روزہ افطار کیا ہو، بلکہ آپ فرماتے ہیں میں نے اب جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ پہلے روزہ افطار کرتے اس کے بعد نماز مغرب ادا فرماتے۔ اور اس روایت کی سند کے متعلق امام حیثمی فرماتے ہیں کہ رواہ ابو یعلا والبزار والطبرانی فی الاوسط رجال ابی یعلا رجال الصحیح، فرماتے ہیں اسے ابو یعلا نے روایت کیا ہے، بزار نے، طبرانی نے روایت کیا ہے، اور ابو یعلا کے جو راوی ہیں وہ بخاری کے راوی ہیں۔ الحمدللہ یہ میری پہلی دلیل تھی۔ اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کی الاتحاف الخیار، اور سامعین ذی وقار اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 122 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3054۔ یہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط یصلی حتی یفطر ولو علی شربۃ من ماء، رواہ ابو بکر ابن ابی شیبہ وعنہ ابو یعلا ورواہ ابن خزیمہ وابن حبان فی صحیحہما۔ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خادم رسول جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے پہلے نماز مغرب پڑھی ہو اور بعد میں روزہ افطار کیا ہو۔ فرماتے ہیں میں نے جب بھی حضور کو دیکھا آپ پہلے کیا کرتے تھے، افطار کرتے تھے، اس کے بعد جو تھا روزہ نماز ادا کرتے تھے، نماز مغرب پڑھتے تھے۔ اور فرماتے ہیں اسے ابو یعلا نے روایت کیا ہے اور امام ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے اور امام ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور ان دونوں نے اس حدیث کی تصحیح کیا ہے۔ سامعین ذی وقار یہ آپ نے دیکھ لیا کہ حدیث کے اندر آ رہا ہے کہ صحابہ فرما رہے ہیں، حضرت انس فرما رہے ہیں کہ میں نے جب بھی دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پہلے افطار کرتے اس کے بعد نماز مغرب پڑھتے۔ یہ رافضی کیا کہہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو تھا وہ روزہ افطار کرتے تھے نماز مغرب پڑھ کے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، کتنا بڑا جھوٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر باندھ رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں خلفائے راشدین کی سیرت کی طرف، ان کے فتاوی جات کی طرف۔ یہ میرے ہاتھ میں امام بخاری کے استاد کی مصنف ابن ابی شیبہ ہے اور سامعین اس کی جلد نمبر 2 ہے اور سامعین اس کا صفحہ نمبر 429 ہے۔ 429 کے اوپر حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا ابو الاحوصی عن طارق عن سعید بن المسیب قال عمر یکتب الی امرائه لا تکونوا من المسرفین بفطرکم۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب نے اپنی حکومت کے اندر، اپنی خلافت کے زمانے کے اندر اپنے تمام گورنروں کی طرف، اپنے تمام امراء کی طرف لکھا کہ لا تکونوا من المسرفین بفطرکم، یعنی کہ تاخیر کے ساتھ روزہ افطار نہ کرنا۔ الحمدللہ یہ رافضی کیا کہہ رہا ہے اور یہ کتب حدیث کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں سعید بن مسیب کہ آپ نے اپنے امراء کی طرف، اپنے گورنروں کی طرف لکھا ولا تنتظروا بصلاتکم اشتباک النجوم، فرمایا اپنی نماز کو کیا کرنا، ستارے نکلنے سے پہلے مکمل کر لینا، ستارے نکلنے سے پہلے نماز مغرب کو ادا کر لینا۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتویٰ سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ حکم دے رہے ہیں اپنے گورنروں کو کہ پہلے روزہ افطار کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے نماز مغرب پڑھنی ہے۔ اور یہ رافضی کیا کہہ رہا ہے، اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کنز الامال ہے، کنز الامال علامہ علی متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 280 ہے اور حدیث کا نمبر ہے جی 24386۔ حضرت سعید بن مسیب جو ہے یہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ آپ نے فرمایا لن یزالوا بخیر ما فعلوا ذلک، فرمایا امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب روزے کے افطار کے اندر کیا کرے گی، جلدی کرے گی۔ الحمدللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ ہے، آپ بھی فرما رہے ہیں کہ روزے کو جلد افطار کرنا چاہیے۔ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں پھر مصنف ابن ابی شیبہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کی۔ اب میں حضرت علی المرتضیٰ کا بھی آپ کو عمل اور ان کا فتویٰ سنا دیتا ہوں۔
حدثنا وکی، حضرت امام ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں حدثنا وکی عن مسلم ابن یزید عن ابی قال قال علی بن ابی طالب یقول لابن النباہ غربت الشمس، آپ اپنے غلام سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا سورج غروب ہو گیا؟ وہ آپ سے کہتا تھا کہ لا تاجل، کہ حضور جلدی نہ فرمائے، ابھی سورج غروب نہیں ہوا۔ پھر آپ اس سے پوچھتے تھے کیا سورج غروب ہو گیا؟ جب وہ کہتا قال نعم، جب وہ کہتا جی غروب ہو گیا، افطرا، آپ روزہ افطار کرتے، ثم نازلہ، پھر تشریف لاتے، فصلی، پھر نماز پڑھتے۔ الحمدللہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا بھی عمل آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ پہلے روزہ افطار کرتے، پھر آپ تشریف لاتے اور اس کے بعد نماز مغرب پڑھتے۔ اور یہ رافضی کیا کہہ رہا ہے اس سے آگے؟ یہ میرے ہاتھ میں مسند امام زید ہے، مسند امام زید ہے، جو حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی ہے، بڑی مستند کتاب ہے۔ اس کے اندر حضرت زید حضرت علی المرتضیٰ کا فتویٰ نقل کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق لکھتے ہیں حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ثلاث من اخلاق الانبیاء، کہ تین چیزیں انبیاء کے اخلاق میں سے ہیں۔ کون کون سی؟ فرماتے ہیں تعجیل الافطار، کہ روزے کو جلد افطار کرنا، روزے کو جلد افطار کرنا، وتاخیر السحور، اور سحری کے اندر کیا کرنا؟ تاخیر کرنا، ووضع الکف علی الکف تحت السورہ، اور نماز میں ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے باندھنا۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس رافضی سے، کیا یہ روایت بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھڑی ہے کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان باندھا؟ اب اس سے آگے یہ تو تھے اہل سنت کے کتب کے حوالے۔ اب میں آتا ہوں کتب روافض کی طرف، شیعہ کی کتابوں کی طرف۔ یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی چوٹی کی تفسیر ہے، تفسیر المتقین، اور اس کا صفحہ نمبر ہے سامعین 36 صفحہ کے اوپر قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کو مکمل کرو رات تک۔ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے روزے کو ختم کرنے کا وقت بیان فرمایا ہے، اسے لیل سے تعبیر کیا ہے، اور لیل آغاز شب کو کہتے ہیں، اور وہ وقت غروب آفتاب کے بعد کا ہے۔ الحمدللہ یہ بھی آپ کے شیعہ مفسر سید امداد حسین کاظمی بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ افطار کا وقت جو ہے وہ غروب آفتاب کے بعد کا ہے۔ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں شیعہ مفسر کی کتاب مجمع البیان ہے، ایران کی چھپی ہوئی ہے، علامہ طبرسی کی لکھی ہوئی ہے، جو کہ چوٹی کے شیعہ کے محدث بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں۔ یہ رات کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رات کا آغاز کب ہوتا ہے اور دن کب ختم ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں وَاللَّيْلَةُ الْوَقْتُ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَىٰ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي، کہتے ہیں کہ جو رات ہے نا وہ غروب شمس سے لے کر صبح صادق تک ہے۔ پھر لکھتے ہیں وَالْيَوْمُ، اور دن من طلوع الفجر الثانی الى غروب الشمس، اور دن جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک ہے۔ الحمدللہ یہ آپ کا شیعہ مفسر، چوٹی کا مفسر، مجمع البیان کے اندر علامہ طبرسی بھی جو ہے وہ ہمارے موقف کی تائید کر رہا ہے۔ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فروع کافی، فروع کافی علامہ کلینی کی، یہ شیعہ کی حدیث کی سب سے معتبر کتاب ہے، سب سے معتبر کتاب ہے۔ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام باقر سے سوال کیا گیا ان ابی عبداللہ قال سئل عن الافطار قبل الصلاة او بعدها، آپ سے پوچھا گیا کہ نماز سے پہلے روزہ افطار کیا جائے یا نماز کے بعد روزہ افطار کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں قال ان کان معه قوم یخشی، اگر تمہارے ساتھ کوئی قوم و بندے ہوں تو فلیفطر معهم، تو ان کے ساتھ نماز سے پہلے روزہ افطار کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے آگے ایک اور روایت یہ علامہ کلینی لائے ہیں حضرت سیدنا امام محمد باقر سے، آپ فرماتے ہیں قال وقت سکوت الکرسی و وجوب الافطار، کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا
امام باقر فرماتے ہیں کہ جب سورج کی ٹکیا چھپ جائے اس وقت روزہ جو ہے افطار کرنا واجب ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں علامہ شیخ صدوق کی کتاب ہے من لا یحضر الفقیہ، من لا یحضر الفقیہ، سامی نظیم بکار، اور اس کا صفحہ نمبر 179 ہے۔ 179 کے اوپر حضرت امام باقر سے نقل کرتے ہیں۔ حضرت امام باقر فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غاب القرص افطر الصائم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے، جب سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے یعنی کہ جب سورج غائب ہو جائے، سورج چھپ جائے، افطر الصائم، اور جو روزہ دار ہے وہ روزہ افطار کر لے، ودخل وقت الصلاتی، اور نماز مغرب کا بھی وہی وقت ہے الحمدللہ۔ اس سے آگے یہ شیعہ کی حدیث کی سب سے بڑی کتاب میرے ہاتھ میں ہے بہار الانوار، ملا باقر مجلسی کی، ملا باقر مجلسی کی۔ یہ امام جعفر صادق کے حوالے سے لکھتا ہے، لکھتے ہیں قال الصادق، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اذا غابت الشمس، جب سورج غروب ہو جائے، فقد وجبت الصلاۃ، تو نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، وحل الافطار، اور روزے کا بھی افطاری کا وہی وقت ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ امام جعفر صادق کا فرمان ہے۔ میرا یہ سوال ہے اس رافضی سے، کیا یہ روایات بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ گھڑائی؟ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں پھر بہار الانوار ہے، پھر بہار الانوار ہے سامعین ذی وقار، اور اس کی جو سامعین ذی وقار جلد نمبر ہے وہ 82 ہے، جلد نمبر 82 ہے، اور صفحہ نمبر سامعین ذی وقار اس کا 127 ہے۔ 127 صفحہ کے اوپر حضرت امام محمد باقر کے حوالے سے نکل کرتے ہیں، لکھتے ہیں سمیعت ابا عبداللہ یقول، حضرت سیدنا امام محمد باقر فرماتے ہیں وقت المغربی، مغرب کا وقت، اذا غربت الشمس، جب سورج غروب ہو جائے گا، فغاب قرصها، جب سورج کی ٹکیا غروب ہو جائے گی، یہی کیا ہے؟ مغرب کا وقت ہے۔ پھر اس سے آگے ملا باقر مجلسی لکھتا ہے، شیعہ کا چوٹی کا محدث لکھتا ہے اول وقت المغربی غروب الشمس، کہتا ہے کہ مغرب کا پہلا وقت سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہے، بلا خلاف، اس کے اندر لکھتا ہے شیعہ کا کوئی اختلاف ہی نہیں۔ قال فی المعتبر، یہی ان کی کتاب معتبر کے اندر موجود ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے وَهُوَ اجماع العلماء، اور اسی بات کے اوپر شیعہ کا اجماع ہے کہ یہی جو ہے مغرب کا وقت ہے اور افطار کا وقت ہے۔ سامعین ذی وقار غور سے سنیے گا، یہ رافضی کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ اکرام پر تہمت باندھ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھ رہا ہے، خلفائے راشدین پر بہتان باندھ رہا ہے، اور ان کی کتب کے اندر کیا لکھا ہو؟ لکھتے ہیں وَهُوَ اجماع العلماء، اور اسی پر کیا ہے؟ شیعہ امامیہ کا اجماع ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے گا یہی وقت کس کا ہے؟ مغرب کا بھی وقت ہے اور افطار کا بھی وقت ہے۔ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ ہے، اور ساتھ میں نہج البلاغہ کی شرح علامہ میثم بہرانی کی، علامہ میثم بہرانی کی، اور اس کا صفحہ نمبر 888 ہے۔ 888 کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے یہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں صلو بہم، آپ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھاؤ ان کو، المغربہ، مغرب کی، ہینا یفطر الصائم، آپ فرماتے ہیں اس وقت مغرب کی نماز پڑھاؤ جب یہ روزہ کو کیا کر لیں؟ افطار کر لیں۔ یہ رافضی کیا کہہ رہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ پہلے مغرب پڑھتے، اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ روزہ افطار کرتے تھے۔ ان کی کتب کے اندر سب سے معتبر کتاب ہے ان کی نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے کیا کرو؟ افطار کرو، اس کے بعد ان کو کیا کرو؟ مغرب کی نماز پڑھاؤ۔ اور پھر یہ علامہ بہرانی اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتا ہے، ہینا یفطر الصائم کی شرح کے اندر لکھتا ہے وَذَلِكَ عِنْدَ سقوط الکرسی، اور یہ وقت جو افطاری کا ہے جب سورج کی ٹکیا جو ہے چھپ جائے گی، جب سورج غروب ہو جائے گا الحمدللہ۔ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں توضیح المسائل ہے، ان کے بہت بڑے مجتہد کی، ان کے بہت بڑے مجتہد کی، جس کا نام علامہ سیستانی ہے،
یہ ان کے مجتہد ہیں، یہ ان کی تقلید کرتے ہیں، علامہ سیستانی کی توضیح المسائل ہے۔ اور سامعین ذی وقار اس کا صفحہ نمبر 320 ہے۔ 320 کے اوپر جو انہوں نے روزے کا ٹائم لکھتے ہیں، اذان صبح سے لے کر مغرب تک روزے کا وقت ہے۔ الحمدللہ سیستانی بھی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ روزے کا جو وقت ہے وہ نماز فجر سے لکھتا ہے کہ اذان صبح سے لے کر مغرب تک ہے، اذان صبح سے لے کر مغرب تک ہے۔ سامعین ذی وقار یہ میں نے آپ کے سامنے شیعہ اور اہل سنت کی معتبر کتابوں سے حوالے رکھے، میرے پاس اور بھی کافی حوالے تھے، میں نے طوالت کی وجہ سے وہ چھوڑ دیے۔ سامعین ذی وقار اب خود فیصلہ کر لیں کہ یہ رافضی صحیح کہہ رہا ہے یا یہ کتب حدیث اہل سنت کی اور اہل تشیع کی صحیح کہہ رہی ہے، اور اس نے کس طرح رسول پاک پر جھوٹ بولا اور صحابہ اکرام پر جھوٹ بولا اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر جھوٹ بولا۔ اللہ تبارک و تعالی حق سن سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔